کہ دنیا اچھی بنانی ہو، دنیاوی امور میں رابطہ فقیہ سے رکھیں، اور آخرت بہتر بنانی ہو تو شرعی مسائل، دنیا بہتر بنانی ہو تو دنیاوی امور میں رابطہ انجینئر سے رکھیں، اور آخرت اچھی بنانی ہو تو شرعی اور اخروی امور میں رابطہ فقیہ سے رکھیں۔ انجینئر بہتر مل جائے تو دنیا سنور جاتی ہے، اور فقیہ اچھا مل جائے تو پھر آخرت سنور جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ آخرت بھی اچھی بتا۔ تو رمضان کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، نمبر 1 دن کا روزہ، اور نمبر 2 رات کی تراویح کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھے اور عشاء کی نماز کی وتر بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، عشاء کے فرائض بھی پڑھے، عشاء کی سنتیں بھی 2 پڑھے، عشاء کے 3 وتر بھی پڑھے، اور اضافی 20 رکعت نوافل پڑھے جن کو تراویح کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھے۔ پورے سال میں ہم 4 رکعت فرض بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے تو 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، اور پڑھ نہ سکے تو کم از کم پورے سال میں 8 رکعت تہجد کو مانتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں دن کا روزہ نہیں ہوتا اور رمضان کا روزہ ہے، اور عام راتوں میں تراویح کی عبادت نہیں ہوتی اور رمضان میں تراویح کی عبادت موجود ہے، تو یہ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے یا رمضان کے علاوہ سال بھر کی عبادت ہے؟ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 3، بات میں سمجھانے لگا ہوں کہ تراویح یہ ترویحۃ کی جمع ہے، تراویح ترویحۃ کی جمع ہے، اور ترویحۃ کا معنی ہوتا ہے راحت سے ہے، آرام دینا، آرام لینا۔ یہ باب تفعیل کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی لازمی ہوتا ہے، راحت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، راحت دینا بھی ہوتا ہے۔ تو تراویح جمع ترویحۃ کی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، سارے حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ ترویحۃ سے مراد ہے 4 رکعت نماز کے بعد آرام حاصل کرنا، 4 رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا، 4 رکعت کے بعد اگلی 4 سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے، اس وقفے کو کہتے ہیں ترویحہ، اس وقفے کو کہتے ہیں ترویحہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ترویحہ 2 رکعت کے بعد نہیں بلکہ ترویحہ 4 رکعت کے بعد ہے، اور تراویح جمع ہے ترویحۃ کی، اور جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اس نماز کا نام ہے کہ جس میں کم از کم رکعتیں 12 ہوں، کم از کم رکعتیں کتنی ہوں؟ 12۔ 4 پڑھیں پھر وقفہ کریں، پھر 4 پڑھیں اور پھر وقفہ کریں، اور اس کے بعد پھر 4 پڑھیں، اس کے بعد تو کم از کم رکعتیں کتنی ہوں گی؟ 12۔ اس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعت تراویح بنتی ہی نہیں ہے، 8 رکعت کو تراویح کہہ نہیں سکتے۔ لفظ تراویح کا مصداق کم از کم وہ نوافل ہیں کہ جن کی تعداد 12 بنتی ہو کم از کم، اس لیے 12 سے کم کو آپ تراویح نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ محدثین رات کی عبادات کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 قیام اللیل اور نمبر 2 قیام رمضان۔ نمبر 1 قیام اللیل اور نمبر 2 قیام رمضان۔ محدثین کی عام اصطلاح کے مطابق قیام اللیل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب تہجد بتانے ہوں، اور قیام رمضان اس وقت بیان کرتے ہیں جب آپ نے تراویح بتانی ہو، اور قیام اللیل کو کبھی صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ قیام ایک ہی ہے، لیکن ایک قیام اللیل ہے اور ایک قیام رمضان ہے، اس لیے محدثین دونوں میں فرق کرنے کے لیے جب تہجد پر بات کریں تو عنوان قائم کرتے ہیں قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کا، اور جب تراویح بیان کرنا چاہیں تو پھر عنوان قائم کرتے ہیں قیام رمضان کا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ تراویح کی فضیلت بیان کریں گے تو آپ حدیث مبارک پڑھتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو من قام رمضان کہتے ہیں نا، یا من قام اللیل کہتے ہیں جی، قام رمضان، تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح بیان ہو رہی ہے، تہجد بیان
نہیں ہو رہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ اور 5ویں بات یہ سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ سارے مذاہب متفق ہیں۔ سارے مذاہب، جو مذہب والا نہیں، لا مذہب ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم مذہب والوں کی بات کرتے ہیں۔ جو لا مذہب ہے ان کی بات نہیں، جو مذاہب والے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پر متفق ہے۔ اس لیے ہمارا اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ اب 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک دو بات کی وضاحت میں اور کر دوں۔ 5 باتیں ہوگی، 6ٹھی بات اور سن لیں، یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیں بطور تمہید کے۔ 6ٹھی بات یہ سمجھیں کہ ایک تراویح کی نماز ہے اور ایک تراویح کی جماعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے۔ ایک تراویح کی رکعت ہے اور ایک تراویح کی رات ہے۔ ایک مسئلہ تراویح کی رکعتوں کا ہے، ایک مسئلہ تراویح کی راتوں کا ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور پورا مہینہ تراویح کی جماعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ تراویح 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ جب اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو ہمارے اپنے ساتھی بسا کا دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کسی غیر مقلد سے بات ہو تو عام آدمی عنوان یہ اختیار کرتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو حضرت عمر سے زیادہ سمجھتا ہے؟ حضرت عمر دین کو نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ بدعت اختیار کر سکتے تھے؟ اور وہ آگے سے کہتا ہے بھئی 8 رکعت تراویح حضور پاک نے پڑھی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح تو عمر کی سنت ہے۔ اب ایک نیوٹرل آدمی کو، غیر جانبدار آدمی کو ثالث بنا لیں، وہ فیصلہ اس بات کا دے گا کہ جب ایک مسئلے پر ایک عمل حضور کا ہے اور ایک عمل حضرت عمر کا ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو غلط نہ بھی کہے تو یہ تو ضرور کہے نا کہ حضور کا عمل بہتر ہے۔ اس پہ پھر عام آدمی کو بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پورا مہینہ رمضان حضرت عمر کی سنت ہے۔ 7ویں بات، جب آپ یہ کہیں گے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو پھر غیر مقلدین آپ سے ایک سوال کر دیں گے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، ہمیں ثبوت پیش کریں۔ جب حضرت عمر کی سنت اور ہمیں بتائیں حضرت عمر نے کتنی بار یہ تراویح پڑھائی ہے۔ آپ فوراً سوال کریں کہ اذان دینا اور اقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ بتائیں کہ مسجد نبی میں، یہ حرم مکہ میں اللہ کے نبی نے کتنی بار اذان دی ہے، اور یہ بتائیں کہ جماعت میں حضور نے کتنی بار اقامت پڑھی ہے۔ اذان کی تو شاید آپ کو 1-2 روایتیں مل جائیں، لیکن اقامت کی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ کے نبی نے اقامت دی نہیں تو اقامت اللہ کے نبی کی سنت کیسے بنی؟ تو وہ آپ کو جواب ملے گا کہ اگرچہ اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اقامت اللہ کے نبی کے حکم سے ہوتی تھی، یہ معنی ہے کہ اقامت حضور کی سنت ہے۔ اگرچہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرماتے تھے، لیکن اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے کہتے ہیں اذان حضور پاک کی سنت ہے۔ تو آپ کہہ دیں 20 رکعت تراویح کی جماعت اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کراتے تھے، لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت حضرت عمر کے حکم سے ہوتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کی پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 7۔ 8ویں بات سن لیں، ایک ہے تراویح کی نماز اور ایک ہے تراویح کی جماعت۔ ایک ہے تراویح کی نماز اور ایک ہے تراویح کی جماعت۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے۔
اور 20 رکعت تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی العین کا معنی کیا ہے کہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ علی الکفایہ کا معنی کیا ہے؟ بعض بندے ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، کفایت ہو جائے گی۔ تو 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی 20 رکعت تراویح ہر بندے کے لیے سنت ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو اور بالغ ہو، ہر مسلمان پہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن 20 رکعت تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں تو باقی سب کے ذمہ جماعت ضروری نہیں، ہاں البتہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک سوال از خود حل ہو جائے گا، از خود حل ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خود نہیں کراتے تھے، ان کے حکم سے ہوتی تھی، تو خود با جماعت نماز میں شریک کیوں نہیں ہوتے تھے، خود جماعت کیوں نہیں کراتے تھے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، لیکن تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو جب جماعت ہے ہی علی الکفایہ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شریک نہ بھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب عمر کے بارے میں ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خود تراویح نہ پڑھتے ہو۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ آگے نمبر 9 بات یاد فرما رہے، نمبر 9 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پر جمع کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری باب فضل من قام رمضان، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عبد القاری، جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا تو لکھا ہوگا عبد الرحمن بن عبد القاری۔ عام طالب علم جن نے نہیں پڑھا ہوتا ابھی اس حدیث کو تو وہ اس کو پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری۔ یہ عبد القاری نہیں ہے، عبد القاری ہے، یہاں قاری قرات والا نہیں ہے، قاری ان کا قبیلہ تھا، اس لیے ان کو عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ، صحابہ کرام الگ الگ ٹولی اس کی صورت میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 2 آدمی ہے، کسی کے پیچھے 3 آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا لو جماعت هؤلاء علی واحد، اگر میں الگ الگ جماعتوں کی بجائے ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو پھر کیسا ہو؟ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ الگ الگ چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں گی، بلکہ مسجد نبی میں ایک جماعت بڑی ہوگی، ایک امام ہوگا اور باقی سارے مقتدی ہوں گے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ تراویح ان کو پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب ان کو جمع فرما دیا۔ جمع کا معنی سمجھئے، یہ معنی نہیں کہ پہلے تراویح ہوتے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کا اہتمام تھا، لیکن یوں اہتمام نہیں تھا کہ سارے ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ یہی سلسلہ صدیق اکبر کے دور میں تھا، جو ترتیب حضور کے دور میں تھی وہی ترتیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ کوئی اکیلا پڑھتا، کوئی 2 کھڑے ہوتے، کوئی 3 کھڑے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں نہ کھڑی کریں، بلکہ سب ایک جماعت میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں۔ تو ابی بن کعب کو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو تراویح پڑھایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ اب روایت میں ہے ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس، حضرت عمر نے ابی کو حکم دیا کہ تم ان کو تراویح پڑھاؤ۔ فیصلی بہم 20 رکعتاً، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر سے پہلے تراویح بھی تھی اور مختصر جماعتیں بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تراویح دی ہے نہ الگ جماعت دی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بجائے امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ شاد اور آباد رکھے اور نور سے منور کر دے عمر کی قبر کو کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد فرما دیا ہے۔ اب جو رمضان کی رونق تراویح کی نظر آتی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محنت کا نتیجہ ہے۔ 10ویں تراویح کے حوالے سے آخری بات سے بات فرمائیں۔
جب آپ کی گفتگو ہو غیر مقلدین سے اور بات آپ کو سمجھانی پڑے تو آپ ان سے جو بات کریں گے آپ ان سے کہیں بھئی پورے عمل پر حدیث پیش کرو، اور ہم بھی پورے عمل پہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پورا عمل کیا ہے غیر مقلدین کا؟ نمبر 1 تراویح 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ختم قرآن، اور نمبر 5 ہر مسجد میں۔ غیر مقلدین کے تراویح پر پورا عمل کیا ہے؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ۔